ہر شخص کی یہ جستجو ہوتی ہے کہ میں بالکل اللہ کے گھر جا کر طواف بیت اللہ اور پھر اس کے بعد زیارت رسول یعنی روضہ اقدس کی حاضری وہاں مجھے نصیب ہو. ہر شخص کی یہ تمنا ہے، چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے، یا وہ بہت متقی و پرہیزگار ہے، یا بالکل ہی وہ ایک یعنی عمل کرنے کے اعتبار سے اگرچہ بہت معمولی ہے لیکن ایمان کی دولت اگر اس کے سینے میں ہے تو یہ جگہ اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف. بالکل. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم کیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ، آپ اذان دیجیے، منادی کیجیے، اعلان کیجیے لوگوں میں حج کے لیے. اس وقت تو وہ بیابان جنگل تھا، بالکل لق و دق ایک ایسا میدان تھا جہاں ایک کمرہ، ایک چار دیواری جو وہاں کھڑی کر دی گئی، اور وہ چار دیواری بھی اس کا جو طول ہے وہ اس وقت کے اعتبار سے جو تھا، کیونکہ چھت تو اس وقت نہیں رکھی گئی تھی، حضرت ابراہیم کے بعد ہی بیت اللہ کی چھت آئی، تو طول بھی اس وقت اس کا مختلف تھا. لیکن اب جو اس وقت طول ہے وہ 25 گز ہے، اس وقت کے اعتبار سے 19 گز تھا، بعد میں اس کو تھوڑا سا اوپر بھی کیا گیا. اور ایسے ہی اس کی جو عرض ہے وہ بھی 18 گز تھی، اب 20 گز کی کر دی گئی ہے. اور ایسے ہی اس کی بلندی جو تھی اب جو ہے 27 گز ہے. تو اس وقت اس اعتبار سے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اس پتھر پر، جس پتھر کو تلاش کر کے جس کو مقام ابراہیم اللہ نے مقام بخشا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو اس پر جب آپ نے قدم رکھے تو وہ لفٹ کا کام کرتے گئے جہاں تک آپ نے چاہا اس کو بلند کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر آذان دی اور بلایا لوگوں کو تو اس وقت آپ نے یہ بھی سوال کیا یا اللہ یہاں کس کو میں بلاؤں، یہاں تو کوئی نہیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تیرا کام مؤذن بننا ہے، بلانا. جیسے نماز کے لیے مؤذن کو حق ہے کہ وہ اذان دے چاہے کوئی مسجد میں ہو یا نہ ہو. ہمارا کام ہے کہ اس کو توفیق دے کے اس گھر کی طرف من فج عمیق، دور دراز علاقوں سے ضامر پیادہ بھی اور غیر پیادہ بھی اس گھر کی طرف آئیں گے. جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی بتایا کہ لوگ 40 سال تک انہوں نے پیسے کو اکٹھا کیا، لیکن اب اس ساری استطاعت اس میں کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ. استطاعت اور چیز ہے، صاحب نصاب ہونا اور چیز ہے. اب ایک شخص صاحب نصاب تو ہے لیکن اس کا محرم نہیں ہے اس عورت کا، تو وہ اس پر حج فرض نہیں ہے. اب اگر وہ جوان ہے تو بالکل اس میں اجازت ہی نہیں دیتے علماء کرام. اگر عورتوں کا مجمع ہے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آج کل کے سفر محفوظ بھی ہیں، معمول بھی ہیں، عزت نفس مجروح بھی نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ جو ہے انسان جو ہے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کا رابطہ اور سلسلہ بھی بہت آج کے اس دور میں آسان ہو چکے ہیں. لیکن فتویٰ اور تقوی میں فرق تو ہے. تقوی تو پھر وہی ہے کہ جب تک اس کا محرم نہیں ہے اس وقت تک اس پر حج واجب یا فرض نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ چلی جاتی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق عورتوں کے جنب غفیر میں بہت سی عورتیں اکٹھی ہوں تو اس کے اندر اس کو بھیج دیا جائے. جیسے قریبی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. بہرحال یہ کہ حج کی جو استطاعت ہے وہ استطاعت اس بات پر نہیں ہے کہ اس کے پاس مال ہو یا وہ صاحب نصاب ہو، یعنی وہ جس پر جیسے زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسی قربانی کا حکم بھی یہی ہے. تو اس میں ایک تو صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، یعنی کہ اس کی طاقت ہو، قوت ہو، وہ حج جیسی عبادت کو کر سکے، کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم استطاعت میں جسمانی طاقت بھی شرط ہے. یہ بالکل آج ہم بوڑھوں کو بھیجتے ہیں، جوان جب ہمارے ماں باپ جوان ہوتے ہیں اس وقت ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، اپنے مال کو ہم بنانے کی یعنی چکر میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مال کو جب نکالیں گے تو حضور کا یہ ارشاد ہے، ایک حدیث ہے جس کی سند میرے پاس موجود ہے، ابھی اس موقع پر قارئین کو، ناظرین کو اور سامعین کو شاید میں پیش نہ کر سکوں، میرے پاس اس کا حوالہ موجود ہے کہ جو شخص حج کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال گھٹ جاتا ہے، جیسے کہ تجارت سے مال گھٹتا نہیں، ایسے ہی حج کی اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس میں مال گھٹتا نہیں بلکہ بعد میں بڑھ جاتا ہے. یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہے. اور یقین کریں میں نے وہاں بڑے بڑے صراف، بڑے بڑے
زرگر اور بڑے بڑے میمن قبیلے کے جو کراچی کے لوگ ہیں، میں نے بھی الحمدللہ 12 سال 11 سال کویت سے باقاعدگی سے حج کے سفر اور عمرے کے سفر کیا، تو میں نے اکثر وہاں ان لوگوں کو بار بار پایا. تو میں نے پوچھا آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں؟ استطاعت تو بے شک ہم اتنی نہیں رکھتے، لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب ہم حج کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اس حج کی برکت سے ہمارے مال کو اور دگنا کر دیتا ہے، بشرطے کہ حقوق العباد پورے کیے ہوں. ورنہ حقوق العباد پورے نہ کرنے کی شکل میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان مبارک بڑا ہی قابل غور ہے ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھنے کے اس بہانے وہ اپنے حقوق کو پامال کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور جو بے کس اور جو اس وقت ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں یا جن کے قرض دینے ہوتے ہیں ان کو قرض دیے بغیر حج پہ نکل پڑتے ہیں، یا پھر وہ حرام کمائی سے وہ مال اکٹھا کرتے ہیں. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ حلال کمائی سے مال اکٹھے کرنے کی کتنی برکت ہے. اس پر ایک واقعہ بھی میں بیان کرنا، یہ بات اب معروف ہو گئی ہے کہ جو بندہ ناجائز طریقوں سے پیسے جمع کر لیتا ہے جی تو یعنی اس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں تو وہ حج کے لیے نکل جاتا ہے جی، اور جس کے جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ جج خرید لیتا ہے. اب ایسے ہی ہے جو آپ نے فرمایا، اور حقیقت حال بھی یہی ہے جس سے ہمیں بچنا ہوگا. ورنہ یہ نمازیں، یہ روزے اور حج اور یہ زکاتیں سب کی الگ الگ روح ہے. روزے کی روح کا تقویٰ ہے، زکوٰۃ کی روح کا تقویٰ جو ہے، تقویٰ تو ہر ایک عبادت میں ہے، یعنی زکوٰۃ میں بھی اس کی روح تقویٰ ہے، حج میں بھی اس کی روح تقویٰ ہے، اور اسی طرح نماز میں بھی روح اس کی. لیکن یہ تقویٰ کے اندر بھی فرق ہیں، کیٹیگریز ہیں کہ زکوٰۃ کی روح جو تقویٰ ہے اس کے اندر طہارت مال ہے، اور حج کے اندر جو ہے بدنی طہارت ہے، اور اسی طرح جو نماز ہے اس میں بدنی طہارت ہے. تو یہ ایک مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنے درجے مقرر کر دیے ہیں کہ زکوٰۃ جب تم دیتے ہو اس کی تقوی کی روح جو اس کی حالت ہے وہ کیا ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قابل غور ہے، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال حرام سے حج کرتا ہے، اور مال حرام سود کا مال بھی ہے، آج کل کے نام نہاد اسلامی بینکوں میں رکھے ہوئے مال کو بھی علماء کرام کی کثیر جماعت سود کے حکم میں لیتی ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ضرور ہے، ہم ان علماء کے ورع و تقویٰ پر شک نہیں کرتے، لیکن ان کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے ان کو معلوم نہیں. وہ تو اسلامی ڈھانچہ پیش کر چکی ہیں، یعنی ان کو پیش کچھ کیا گیا، پیچھے سے ان کو جو پانی مل رہا ہے، جو اس کا شیلٹر تو چلو اس کا اسلامی سانچے کی شکل میں، لیکن وہ جو سلاٹر خانہ ہے اس کے اندر جو ذبح ہو رہا ہے وہ تو سور کے مال سے بھی زیادہ سخت ہے اور حرام ہے. سود کے مال کو تو بہت حرام قرار دیا گیا ہے، اور سود کے مال پر اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. اور حرام مال سے اور یتیموں کے مال کو کھا کر اور کسی کی ناجائز پراپرٹی پہ قبضہ کر کے یا کسی سے رشوت لے کر اس کو تنگ اور پریشان کر کے یا کسی مقروض کو قرض نہ دینے کے بعد اپنی عیاشیاں کرتے ہوئے حج پہ نکل جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس وقت وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدا کو معمولی صدا نہیں ہے. حجر و شجر، جن و انس، ذرہ ذرہ اس کی اس لبیک کو سنتا بھی ہے اور گواہ بھی بنتا ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان رسول اللہ کی زبان کہ آپ نے فرمایا جب وہ لبیک کہتا ہے اللہ میں حاضر حاضر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک ھذا وھذا مردود علیک، نہیں ہے تیری لبیک قبول آج، نہیں ہے تو سعادت مند کیونکہ تو حرام مال لے کے آیا ہے، اور نہیں ہے تیرا حج مبرور بلکہ مردود ہے تیرے لیے. اور پھر یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اب سن کہ تو نے ایسے حج کو کر کے ایسے ہی کیا ہے جیسے کہ کوئی نماز ریا کی پڑھ کے یا ٹوٹی پھوٹی پڑھ کے جب اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، اس کے حج کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر ثواب سے وہ خالی رہتا ہے. یعنی اس مبارک سفر کے لیے جو مال خرچ کیا گیا ہے اس میں جتنے پیسہ خرچ ہوا ہے ایک ایک پیسہ جائز اور حلال ذریعے کا ہونا چاہیے. اگر کسی کا حق دینا ہے تو اس سے پہلے معاف کروائے یا دے کر جائے، یا اگر قرض دینا ہے تو اس سے کہے کہ میں آ کے تیرا قرض ادا کروں گا. اور تیسری جو اہم بات ہے، حج پہ جانے کے لیے ٹور نہیں ہے
جو آج ہمارا ویزا بھی ٹور سسٹم کا ہو رہا ہے، یقین کریں یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ ایک وقت تھا زیارت عمرہ کہا جاتا تھا، زیارت حج کہا جاتا، یعنی تاشیرہ للحج کہا جاتا تھا، تاشیرہ للعمرہ کہا جاتا تھا، آج اس کو وزٹ ویزا کہا جاتا ہے، اس کو وزٹ یعنی اس کو جو ابھی لفظ میں نے کہے ہیں زبیری صاحب، یعنی ہاں ٹورسٹ، ہم آج ٹورسٹ سسٹم بن چکے ہیں اور لوگ وہاں جا کے بڑی یعنی اپنے آپ کو فراخی اس لحاظ سے محسوس کرتے ہیں، مسجد حرم میں بہت کم رہتے ہیں اور زیادہ تر وہ بہر رہ کے اپنے وقت کو گزار کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر عبادت کے اندر جب تک کہ تمہارا تقوی نہیں ہوگا اور اس کی رضا مقصود نہیں ہوگی، اس کی ذات مقصود نہیں ہوگی، وہ عبادت رائگاں ہو جائے گی۔ اور اسی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو استطاعت کے ساتھ فرض کیا ہے، تو استطاعت میں صرف مال نصاب کا ہونا شرط نہیں ہے، آنے جانے کی اس کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی بھی طاقت ہو، ایسے نہ ہو کسی کے بوجھ بن جائے، یا جیسے محرم عورت ہے، ایک عورت ہے اس کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے، کسی اور پہ بوجھ بننا اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں قیودات کے ساتھ حقوق پورے کرتے ہوئے جب وہ اپنا حج ادا کرے گا یا کرے گی، وہ مرد و عورت تو اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی ہوگی، مبرور بھی ہوگی۔ اور مبرور حج اور مقبول حج لیسا، آپ سب فرمان ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کی پھر جزا صرف جنت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالی ہمارے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے